لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالوں کو، معاملات کو، خوابوں کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا خواب کا اثر دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے کہ اگر آدمی خواب دیکھے تو ان خوابوں کا جو اثر ہے دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس کا جواب مانگا ہے، تو میں اس کا جواب پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے کہ خوابوں کا اثر جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں انہوں نے پوچھا ہے، تو میں جواب دیتا ہوں کہ کچھ تو قرآن کی باتیں بھی پیش کر دیتا ہوں اور کچھ حدیثوں کی روشنی بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خواب کا تذکرہ ہے، جی ہاں، اور انہی خواب کی بنیاد پر ان کے دنیاوی اثرات بھی ہوئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، آپ نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ آسمان کے 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر ہوئی، دنیاوی زندگی میں ان کا اثر ہوا کہ تعبیر ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے 11 بھائی اور ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کیے۔ سجدہ کیے سے یاد رکھیے گا، یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی جو ہے یہ شریعت محمدی سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں ان شریعتوں میں کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے کسی کے سامنے سر جھکانا یہ جائز تھا پہلے کی شریعتوں میں۔ تو چونکہ جائز تھا تو یوسف علیہ السلام نے جو خواب بچپنے میں دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر بڑے ہونے کے بعد، مصر کے بادشاہ بننے کے بعد، اس خواب کی تعبیر کچھ یوں آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی ان کو سجدہ کیے اور ان کے ماں باپ بھی ان کو سجدہ کیے، تو 11 ستارے سے تعبیر بن کے آئی 11 بھائی، اور سورج و چاند سے تعبیر بنے ان کے والد اور والدہ۔ تو یہ تو دنیاوی زندگی پہ اس کا اثر تو ہوتا ہے، جی ہاں، اور اثر ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی کچھ خواب دیکھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ابھی جو میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب میں حضور علیہ السلام کی 6 خواب کا بیان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھے، پھر ان کی تعبیریں بھی سامنے آئی۔ ایک دو خواب میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں سو رہا تھا کہ زمین کے سارے خزانے میرے سامنے لائے گئے، پھر سونے کے 2 ٹکڑے میرے ہاتھ پر رکھے گئے، اور اپنے ہاتھ پر ان کڑوں کا ہونا مجھے ناگوار گزرا۔ پھر وحی کے ذریعے میرے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ تو ان کڑوں پر پھونک مار، چنانچہ میں نے پھونک ماری اور وہ دونوں کڑے اڑ گئے۔ یعنی سونے کے 2 کڑے حضور نے اپنے ہاتھ میں دیکھا، تو آقا کو یہ پسند نہیں آیا کہ سونے کے کڑے میرے ہاتھ میں۔ جب پسند نہیں آیا تو اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب اپنے ہاتھوں میں پھونکو آپ۔ جب پھونکے تو وہ اڑ گیا۔ یہ سارا کچھ حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اب آقا کریم نے اس خواب کو دیکھا، صبح اٹھ کر خواب کو صحابہ کے بیچ بیان بھی کیا، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی ہے کہ میں نبوت کے 2 جھوٹے دعوے داروں کے درمیان ہوں، ان میں سے ایک یمامہ کا رہنے والا مسلمہ ہے اور دوسرا صنعا کا رہنے والا اسود عنسی ہے۔ یعنی وہ 2 کڑوں سے نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار حضور علیہ السلام نے اس کی تعبیر لیا، تو دنیا میں اس کا اثر ہوا نا۔ ایک اور خواب سن لیجیے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک خواب بیان کیا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوریں ہیں، میں نے اس سے یہ تعبیر نکالی کہ وہ مقام یمامہ یا ہجر ہے، مگر وہ مدینہ نکلا۔ یعنی مدینہ چونکہ کھجوروں کا وہاں الحمدللہ باغ ہوا کرتا تھا، تو آقا کریم نے پہلے ہی خواب میں دیکھا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ہجرت کر کے کھجوروں والی جگہ میں جا رہا ہوں۔ مدینہ پاک آپ نے ہجرت کیے، آپ کے خواب کا اثر دنیاوی زندگی پر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ تلوار کو حرکت دے رہا ہوں اور اس کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی تعبیر یہ نکلی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور فرماتے پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو دوبارہ حرکت دی تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو گئی، بلکہ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اس کی تعبیر وہ فتح تھی جو مکہ یا صلح حدیبیہ کی شکل میں بخشی گئی۔
تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا اور خوابوں کی تعبیر بھی سامنے آئی، دنیاوی زندگی پر اس کا اثر بھی ہوا۔ اچھا، اس سے کوئی یہ سمجھے کہ وہ تو نبی کریم کا خواب تھا، عام لوگوں کے خواب کا اثر بھی کیا دنیاوی زندگی پر ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ آپ اس پر بھی کچھ ایک دو روایتیں سن لیجئے۔ ایک عورت نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میرے مکان کا ستون گر گیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ لڑکی ہوئی ہے اور میرے مکان کا ستون جو ہے وہ گر گیا ہے۔ تو آقا نے فرمایا تعبیر میں کہ آقا نے فرمایا تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تیرا شوہر سفر سے بخیر و عافیت واپس آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ خیریت اور عافیت کے ساتھ الحمدللہ ان کے شوہر سفر سے واپس بھی آئے۔ نہیں، بیٹی پیدا ہونے کی تعبیر حضور نے فرمایا بیٹا پیدا ہوگا، اور گھر کے ستون جو ہیں ان کے گر جانے کی تعبیر حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارا شوہر جو سفر کو گیا ہے وہ خیریت سے واپس آئے گا، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا بھی۔ تو خواب دیکھیں، اور خواب دیکھے جو اس کا اثر دنیاوی زندگی پر بھی ہوا۔ کچھ مدت کے بعد اس عورت نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا اور تعبیر پوچھنے کے لیے دوبارہ حضور کے یہاں آئی۔ اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے۔ عورت نے اپنا خواب حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوگی اور تیرا شوہر مر جائے گا۔ وہ عورت یہ تعبیر سن کر واپس چلی گئی۔ پھر کسی دن حضور حضرت سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تعبیر وہی ہے جو پہلے کہی جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ ایک اور خواب سن لیں آپ۔ ایک بدو نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرا گھر کاٹ دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا، پھر یہ یعنی برا خواب لوگوں کو سنانا نہیں چاہیے، یعنی جو برے خواب ہیں وہ کسی کو بھی سناتے نہیں پھرنے چاہیے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں اور اس کتاب میں۔ تو خواب یہ ہوتے ہیں، اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بے معنی خواب بھی ہوتے ہیں، فضول خواب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خواب کی حقیقت تو ہے، قرآن میں، حدیث میں، حضور کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں اس کے تذکرے بہت ملتے ہیں۔ تو خوابوں کا اثر بلا شبہ دنیاوی زندگی پر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچے خواب اور سچے خوابوں کی سچی تعبیریں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔